على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. عزت و احترام کے لائق روزہ دار بزرگوں دوستوں نوجوانوں، اللہ رب العزت کا لاتعداد مرتبہ فلیکس پہ طے شدہ عنوان اور شیڈول کے مطابق آج کا سبق مسلمانوں کے آپس میں آداب پر مشتمل ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کا جو آپس میں رشتہ بنایا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی ہونے کا رشتہ ہے۔ جس طرح کہ قرآن کہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے، یعنی انسان کے بعد جو سب سے اہم ترین رشتہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ ہے۔ باقی سارے رشتے بعد میں، ٹھیک ہے، برادری کا رشتہ بعد میں ہے، خاندان کا رشتہ بعد میں ہے، علاقے قبیلے کا رشتہ بعد میں ہے، لیکن شریعت مطہرہ نے جو ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط رشتہ بنایا ہے وہ کلمے کا رشتہ ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک بات آپ کے گوش گزار کر دوں، عالمی سطح پر بھی اور ملک کی سطح پر بھی اس رشتے کو کمزور کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ جب ہمارا یہ رشتہ پکا تھا نا، کلمے کا رشتہ، تو ہم پوری دنیا پہ حکمرانی کر رہے تھے۔ یہ رشتہ پکا تھا، ہم آپس میں متحد تھے، تو غیر مسلم ہماری طرف میلی آنکھ نہیں دیکھ رہا تھا۔ اور آج اس رشتے کو ہم نے کمزور کر دیا اور ہم چھوٹے چھوٹے ملکوں، ریاستوں، جتھوں اور گروہوں میں بٹ گئے، تو غیر مسلم ہم پر حاوی ہو گیا۔ اب وہ اپنے آپ کو متحد کر کے دنیا پہ حکمرانی کر رہے ہیں، اور ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے باوجود اپنے اندر ایسی نفرتیں اور عداوتیں سجا کے بیٹھے کہ ایک دوسرے کے گلے خود کاٹنے پر تیار ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے یہ رشتہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے، اور اس رشتے کی برکت یہ ہے کہ باقی سب رشتے مرنے کے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ یہ جو کلمے کا رشتہ ہے یہ مرنے کے بعد جنت تک جو ہے قائم اور دائم رہے گا۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کے لیے جنت میں جانے کا اعلان فرمائے گا کہ ادخلوا ہؤلاء الناس فی جنتی، کہ اے میرے فرشتوں میرے ان بندوں کو میری جنت میں داخل کر دو۔ جب وہ جنت میں جانے لگے گے نا، رک جائیں گے، عرض کریں گے باری تعالیٰ ناس فی الدنیا، دنیا میں کچھ ایسے لوگ تھے ان کے ساتھ ہمارا رشتہ ناتا اور تعلق یہ تھا کہ یصلون معنا، وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، یحجون معنا، ہمارے ساتھ حج کیا کرتے تھے، یزکون معنا، ہمارے ساتھ زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے، یستغفرون معنا، ہمارے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے تھے، یذکرون اللہ معنا، ہمارے ساتھ مل کے اللہ اللہ کرتے تھے۔ باری تعالیٰ ان کے ساتھ دنیا میں ہمارا نیکی کا رشتہ تھا، دین کا رشتہ تھا، تیرے اور تیرے حبیب کا رشتہ تھا، ادخلتہم فی النار، یا اللہ ان کو تو نے دوزخ میں ڈال دیا۔ ہم دعا کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہمارا رشتہ دنیا میں بنا ہوا تھا، یا اللہ وہ رشتہ یہاں بھی بنا دے، تاکہ اس رشتے کے ساتھ ہم تیری جنت میں بھی اکٹھے چلے جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے بندے جب یہ عرض کریں گے، اب دیکھیں اللہ کی رحمت کس طرح نازل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو بجھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے دوزخ کی آگ کو بجھا دیا، اخرجوہم من عرفتم، کہ آئے میرے بندو وہ جن کے ساتھ تمہارا نیکی کا رشتہ تھا، کلمے، نماز، روزے کا رشتہ تھا، ان میں سے جس جس کو جانتے ہو جہنم کے گڑھے سے نکال کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے، اب یہ نیکی کا رشتہ
کتنا ہمارے لیے کارآمد ہے کہ جو مرنے کے بعد بھی کام آنے والا ہے. اور ایک ہم ہے کہ اس رشتے کو ہم نے اس دور میں کمزور ترین رشتہ بنا دیا ہے. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے، عمل سے، قول سے اس رشتے کو ہر مقام پہ مضبوط کیا. آپ مدینہ میں چلے گئے، وہاں پہ حضور نے خود ایک مہاجر صحابی کو کھڑا کیا، ایک انصار صحابی کو کھڑا کیا، اور حضور نے فرمایا تم آپس میں بھائی بھائی ہو. ٹھیک ہے. خاندان نہیں پوچھا، قبیلہ نہیں پوچھا، علاقہ نہیں پوچھا. ایک مہاجر ہے، ایک انصار ہے، ان کو آپس میں بھائی بھائی کے رشتے میں آپ نے جو ہے متحد کر دیا. اور اینڈ پہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں، حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور آقا کریم نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. یہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے. آئی علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کے ساتھ مواخات کا رشتہ قائم کیا. اور پھر ایک حدیث مزید گوش گزار کروں تاکہ یہ بات اور واضح ہو جائے کہ یہ رشتہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے اور اس کو قائم رکھنا، اچھا رکھنا، عزت احترام کے ساتھ رکھنا کتنا ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ. یہ حبشی ہیں، حبشہ کے رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے. سعد نام کے 3 صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں جس سعد کی بات کر رہا ہوں یہ حبشہ کے رہنے والے حضرت سعد. یہ حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے اور اکیلے آئے. خاندان کا، برادری کا، رشتہ دار کا کوئی فرد آپ کے ساتھ نہیں تھا. یہاں پہ آئے دین کے لیے، اللہ رسول کی رضا کے لیے. مزدوری کرتے رہے، زندگی گزرتی رہی. 40 سال عمر ہو گئی اور اس عمر میں بھی غیر شادی شدہ ہے. آپ عربی لوگوں سے رشتہ مانگتے ہیں تو عربی رشتہ نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے، ہم حبشی لوگوں کو رشتہ نہیں دیتے. آپ نے اگر رشتہ کرنا ہے تو حبشہ سے کرو اور پھر آ جاؤ. ایک دن حضور مجلس سجا کے بیٹھے ہیں ایسے مسجد نبوی میں. حضرت سعد نے ہمت کی، کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو آپ کے غلام بیٹھے ہیں ان کے ساتھ میرا کیا رشتہ ہے؟ ان کے ساتھ میرا کیا رشتہ ہے؟ یعنی بھری مجلس میں صحابی نے سوال کیا اور حضور نے فرمایا اے سعد ان سب کے ساتھ جو تیرا رشتہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ ہے. ٹھیک. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تو حضرت سعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر ان کے ساتھ میرا کلمے کا رشتہ ہے تو پھر یہ مجھے رشتہ کیوں نہیں دیتے؟ یہ مجھے رشتہ کیوں نہیں دیتے؟ جب حضرت سعد نے یہ بات کی نا حضور نے فرمایا اچھا یہ آپ کو رشتہ نہیں دے رہے؟ جی یا رسول اللہ یہ رشتہ نہیں دے رہے. آقا کریم نے فرمایا جاؤ میں نے تیرا رشتہ وہب ثقفی کی بیٹی کے ساتھ کر دیا ہے. وہب ثقفی کی، یعنی مسجد میں بیٹھے ہی حضور نے نہ حضرت وہب سے پوچھا نہ بیٹی سے پوچھا، ادھر ہی بیٹھ کے اعلان کر دیا میں نے تیرا رشتہ کر دیا. اب حضرت سعد جو ہے یہ بات سن کے خوش ہوئے اور جو ہی مجلس ختم ہوئی تو اس صحابی کے گھر چلے گئے جس کی بیٹی کے ساتھ حضور نے رشتہ کرایا. جا کے بتاتے ہیں کہ اے صحابی رسول اللہ کے نبی نے تیری بیٹی کا میرے ساتھ رشتہ کر دیا. اس صحابی نے جب یہ بات سنی تو فوراً غصے میں آئے اور کہنے لگے یہ کون سا طریقہ ہے رشتہ کرنے کا کہ تم اکیلے آ گئے میرے پاس یہ رشتہ لینے؟ نہ تیرے ساتھ کوئی عورت ہے، نہ دوسرا مرد ہے، نہ اللہ کے نبی نے مجھے بلایا. اس طرح آپس میں بات کرتے کرتے تھوڑا سخت جملے آپس میں بول بیٹھے. حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں اکیلا نہیں آیا، مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، رشتہ انہوں نے کیا ہے اور میں آ گیا. اگر تو نے کوئی اعتراض کرنا ہے، بات کرنی ہے تو اللہ کے نبی سے آ کے کر. یہ حضرت سعد جملہ بول کے واپس آنے لگے تو اس صحابی کی بیٹی دوڑتی آئی، عرض کرتی ہے بابا جان اس صحابی کے پہنچنے سے پہلے رسول کے پاس پہنچو اور جا کے عرض کرو یا رسول اللہ جو آپ نے فیصلہ کر دیا وہ ہمیں دنیا میں بھی قبول ہے اور مرنے کے بعد بھی قبول ہے. جو فیصلہ کر دیا وہ ہمیں قبول ہے. اب یہ صحابی اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ بیٹا تو نے تو حضرت سعد کو دیکھا ہی نہیں ہے. حضرت سعد جو ہے وہ 40 سال عمر کا جوان ہے، تیری عمر چھوٹی ہے، تو عربی ہے وہ حبشی ہے، تیرا قبیلہ ایک نہیں، خاندان ایک نہیں، علاقہ ایک نہیں، تو نے اس کو نہیں دیکھا، اس نے تجھے نہیں دیکھا اور ایسے تو نے قبول کر لیا. تو حضرت
وہب کی بیٹی کہتی ہے بابا جان یہ بات نہیں ہے کہ وہ کتنی عمر کا ہے یا ہے کہاں کا اور کون ہے، کیا ماجرا ہے؟ آپ کی بیٹی فرماتی ہے کہ کل قیامت کے دن جب جنتی لوگ عورتیں جنت میں اپنے اپنے رشتوں کا تذکرہ کریں گی، عورتیں بتائیں گی ایک دوسرے کو کہ میرا رشتہ میرے باپ نے کیا، میرا رشتہ میرے دادا نے کیا، نانا نے کیا، ماموں نے کیا، ابا جان یہ فیصلہ مجھے اس لیے قبول ہے۔ میں کتنی خوش نصیب ہوں گی کہ سب جنتی عورتوں کے سامنے کہوں گی میں وہ خوش نصیب ہوں کہ جس کا رشتہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ نے کیا۔ ٹھیک، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ رشتہ حبشی عربی کا فرق ہونے کے باوجود، قبیلے خاندان کا فرق ہونے کے باوجود وہ کر دیا، کس بنیاد پر؟ کلمے کی بنیاد پر۔ اور پھر اسلام نے ہمیں ایک دوسرے کے آداب کے بارے میں جو تعلیم ارشاد فرمائی وہ بھی ہمارے لیے بطور خاص آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اس حدیث کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق المسلم علی المسلم ست، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، 6 حق ہیں۔ آقا نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تم اپنے مسلمان بھائی سے ملے اس کو سلام کرے، اس انتظار میں نہ رہے کہ وہ کرے گا تو میں جواب دوں گا۔ جب بھی آمنا سامنا ہو، پتہ ہے کہ یہ مسلمان ہے تو سلام میں پہل کرے، اس کو سلام کرے۔ اذا دعاک فاجب، اگر مسلمان تجھے بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، انکار نہ کرے۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصِحْ لَهُ، اور اگر وہ تجھ سے نصیحت حاصل کرے، کوئی مشورہ مانگے، کوئی تجھ سے بات پوچھے، اس کو اچھی نصیحت کر۔ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمَّتُ، اور اگر اس کو چھینک آئے اور وہ اللہ کی حمد ادا کر لے تو سننے والے مسلمان کے لیے واجب ہے کہ وہ اس کو یرحمک اللہ کے ساتھ جواب دے۔ یہ حق ہے، یہ کیا ہے؟ حق ہے۔ اور یہ کیوں حق ہے یہ بھی میں آپ کو بات عرض کر دوں کہ جب انسان کو چھینک آتی ہے نا تو میڈیکل یہ کہتی ہے کہ انسان کے جو ہارٹ بیٹ ہوتی ہے، دل کی جو حرکت ہوتی ہے یہ رک جاتی ہے۔ یعنی چھینک آنے پہ ہمیں جو الحمدللہ کہنے کی تعلیم ہے نا، یہ اس لیے ہے کہ جب چھینک آتی ہے تو ہارٹ بیٹ رک جاتی ہے۔ الحمدللہ اس لیے پڑھنے کی تعلیم ہے کہ اللہ نے پھر زندگی عطا کی، اللہ نے پھر زندگی عطا کی، یعنی ہارٹ بیٹ کی حرکت رکی، چانس تھا کہ وہ مر جاتا، کہ دل کی حرکت کے بند ہونے کا نام ہی تو موت ہے، کہ دل کی حرکت بند ہوئی تو موت میں چلا گیا، لیکن اللہ نے چھینک دی، ہارٹ بیٹ رکی، پھر زندہ ہوگی، تو حکم ہے کہ اس زندگی کے بحال ہونے پہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور سننے والے کے لیے یہ تعلیم ہے کہ وہ اس کو کہے یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پہ رحم کرے، کہ اس ہارٹ بیٹ کے رکنے پہ اگر اللہ تعالیٰ نے جو ہے تیری زندگی کی سانسیں بحال رکھنی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے آنے پر بھی اور بحال رکھنے پہ بھی تجھ پہ رحم کرے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ وہ چھینکے تو اس کو جو ہے چھینک کا جواب دے۔ وَإِذَا مَرَضَ فَعِدْهُ، اور جب مسلمان بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری کرے، اس کی تیمارداری، یہ نہ دیکھے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے کہ نہیں، یہ نہ دیکھے کہ میرے محلے کا ہے کہ نہیں، یہ نہ دیکھے کہ میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، مسلمان ہے، ایک علاقے میں رہتے ہیں، بھلے سے کسی جگہ کا رہنے والا کیوں نہ، پتہ ہے وہ بیمار ہے تو یہ حضور کی سنت بھی ہے، حضور کا طریقہ بھی ہے، اور مسلمان کا مسلمان پر حق اور ادب بھی ہے کہ بیمار ہو جائے تو اس کی جو ہے تیمارداری کی جائے۔ اور چھٹا ادب اور حق یہ ہے کہ اذا مات فتبع، کہ جب وہ مسلمان مر جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرے، اس انتظار میں نہ رہے کہ میرا اپنا کوئی ہوگا تو جنازے میں جاؤں گا، یہ نہ دیکھے کہ اپنا یہ کون سا کوئی ہماری برادری رشتہ داری کا ہے، یہ نہ دیکھے کہ بھئی جو ہے اپنا اس کو میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، بلکہ مسلمان تھا، مسلم معاشرے میں رہتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا، اس کو پتہ چل گیا وہ فوت ہو گیا، فتبع، اس کی نماز جنازہ پڑھے، اس لیے کہ بعض مرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان مرنے والوں کی وجہ سے اللہ ان کا جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش فرما دیتا ہے، اور بعض جنازہ پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ مرنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کا آپس میں جو سب سے اہم ترین رشتہ ہے وہ کلمے کا رشتہ ہے،
اور جب سے یہ سوسائٹیز کا نظام بنا ہے اور جب سے یہ ایک آبادکاری کا نیا رجحان جو چلا ہے اور اس نے آگے مزید بڑھنا ہے کہ محلے داری کی زندگی سے لوگ تنگ ہیں، وہاں پہ ایسے مسائل ہیں کہ لوگ جو ہے وہ انڈیویجول رہنے کو اور اس طرح کے ماحول میں رہنے کو زیادہ لائک کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں. تو ایسے ماحول میں کوئی ہمارا یہاں کا رہائشی مسلمان بھائی کسی جگہ کا، کوئی کسی علاقے کا، کوئی کسی قبیلے کا، کوئی کسی خاندان کا، تو یہاں پہ ایسی انوائرمنٹ بنا کے رکھے، ایسا ماحول بنا کے رکھے کہ کسی کو محسوس بھی نہ ہو کہ یہ کوئی اور خاندان کا ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے رشتے کے ساتھ ایسے جڑ کے رہے، ایسے تعلق بنا کے رہے کہ سب کو یہ محسوس ہو کہ یہ ایک دیوار ہے، یہ ایک خاندان ہے، یہ ایک قبیلہ ہے. اور اس طرح ایک معاشرے میں جو ہے اتحاد کا اور محبت کا ماحول جو ہے وہ ہم بنا کے رکھیں. اللہ کے حضور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ بحیثیت مسلمان ہمیں دوسرے مسلمانوں کے حقوق اور آداب کا لحاظ رکھنے اور ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی الملہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شؤوننا کلها امورنا. اللہم ارحم علی نفوس حیاتنا، اللہم ارحم علی قبور مماتنا، اللہم اغفر ذنوب حیاتنا، اللہم اغفر ذنوب مماتنا، اللہم نور قلوب حیاتنا، اللہم نور قبور مماتنا ببرکت ھذا الشہر رمضان. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد.